کرتے ہو؟ امام نے تو یہ فرمایا کہ تو تارک صلاۃ ہے. اب جتنے تارک صلاۃ ہے وہ بھی یزید کے مخالف ہیں. میں نے کہا تم اس کا جو مینیفیسٹو ہے وہ تو تم پورا کر رہے. کیوں جی؟ جو تارک صلاۃ فاسق و فاجر ہے وہ کس وجہ سے یزید کا مخالف ہے؟ میں نے کہا مولویوں تمہاری تو شکلیں بھی یزید جیسی ہیں. کیوں؟ ہمارے علماء یہ ہیں، دیکھو بزرگ بیٹھے ہیں، مصطفی قبلہ بیٹھے، سر پر دستار ہے. میں تو ٹیلی ویژن کی وجہ سے یہ پایا، ورنہ میں بھی کچھ نہ کچھ ٹوپی دوسری رکھتا ہوں. اب ٹیلی ویژن کا ایک اپنا کلچر ہو گیا ہے جی، یہ بھی کرنا پڑتا ہے. اب دیکھو کیا کیا کرنا پڑتا ہے جی. تو کوئی دستار، کوئی پوری شریعت کے مطابق داڑھی ہے ہی نہیں، منڈی داڑیاں. مجتہد ہے. میں نے کوئی مجتہد ہے؟ ہم اہل سنت ایسے کو خاکروب بھی نہیں رکھتے جی جس کی یہ شکل ہو. مجتہد ایسے ہوتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ کے پاس یہاں محدث کبیر تشریف لاتے ہیں، آپ نے زیارت کی ہے ان کی؟ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی زیارت آپ نے کی ہے؟ جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح بھی ان کے سامنے ہم نہیں بیٹھ سکتے. ڈرتے خدا کی قسم. 10 دفعہ پہلے گھڑی اتار کے جیب میں ڈالتے جی. تو ڈرتے کیوں؟ اس لیے تو نہیں کہ وہ بڑے پہلوان ہیں ماریں گے. عالم کا علم سے اور اس کے تقوی سے جو ڈر جائے اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے. کیونکہ اس کے آداب میں یہ بات شامل ہوتی ہے. کیونکہ ڈر ہے، ڈر تو اس سے ڈر اصل میں اللہ رب العزت جل وعلا کا جو احکام ہے، اس کے جو احکام ہے اس کے رسول کے، اس کی وجہ سے بندہ ڈرتا ہے. تو کیا یہ کیا علماء یہ مجتہد ہے جی؟ میں نے کہا ہمارے تو مجتہد مطلق امام اعظم ابو حنیفہ تھے. 40 سال جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، اور ان کے ہونٹ تو بتا رہے ہیں کہ سگریٹ اور سگار انہوں نے کبھی چھوڑا بھی نہیں. اس طرح سے کالے ہونٹ کبھی اتو موٹے کبھی اتو موٹے. میں کوئی جی بے ڈول جائے کڈے جی. ایسے ہونٹ تو سگار کے بغیر ہوتا ہی نہیں کسی کے، ورنہ ہونٹ سیدھے ہوتے ہیں. جس کا ہونٹ ادھر سے بھی اتنا موٹا نکلا ہو، ادھر سے بھی اتنے درمیان میں بڑا ہو. میں کہ تو مجتہد ہے، مجھے ڈرکی لگتا ہے. تو تیری آنکھیں بھی اس طرح کی ہیں. اس قسم کے مجتہد ہیں یہ. خود اندازہ کرو. میں تو صرف آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں. اب دیکھو ان کی شکلیں دیکھو. خدا کی قسم کوئی تہجد گزار اس کی شکل اس طرح کی نہیں ہو سکتی کہ چہرے پر ایمان کا نور ہوگا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ کیا شکلیں ان کی؟ سگریٹ چھوڑ کے ادھر ہی ابھی درود کلی بھی نہیں کی جو اللہم صلی علی محمد. میں کہا بے ایمانہ، پہلے کلی کر کے آل رسول کریم کے نام لیتے ہو اور پاک بیویوں کے نام لیتے ہو اور تمہارے منہ سے بدبو آتی، تمہارے کپڑوں سے بدبو آتی. خدا ان کے قریب نہ لے جائے. آپ کبھی ان کو دیکھو، ان کے ہاتھوں سے سگریٹوں کی بدبو آتی. تو تدخین کے مارے ہوئے یہ مدخنین، ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ کہتے جی پاک بیویوں کے ہم نام لے رہے ہیں. آپ بیویوں کے نام لینے ہیں تو بریلی شریف کے دورہ حدیث کی مجلس میں بیٹھ. تو یہ تو ادب ہے حدیث پاک کا. اور یہ کیا ہے نمونہ جناب؟ داڑھی میں کچھ، پھر تقریر کا تو سر سے جو پہلے رکھی ہے اتنی تھاپی بنا کے. یہ بھی تھاپی بھی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ پنجاب والے کہتے تھاپی، پتہ ہے وہ جو اپلے بناتے ہیں نا، ان کو تبارے تھاپی کہتے. تھاپی قسم کی رکھی وہ بھی اتار کے ادھر رکھ لی. میں نے کہا اب کیا ڈرامہ شروع ہوگا بھائی؟ ننگے سر. انہوں نے کہا جی اصل تقریر کا جو کلائمیکس ہوگا نا وہ ہو گئی ننگے سر. میں نے کہا بالکل یزید کی یہی عادت تھی، یہی عادت تھی. ننگے سر، ننگے سر، بے حیائی، فحاشی، تارک صلاۃ، شراب پینا، یہ اس کے جرائم کی لسٹ ہے. لسٹ. اب جو شخص ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اس کو کیا حق بنتا ہے کہ یزید کے خلاف بولتا ہے؟ پہلے اپنا ذہن، دماغ، دل پاک اور صاف کر رب کو جھکنے والا بن، پھر حسینی مشن پر تو آئے.